ویلکم بیک. اور جو میں نے آپ کو ٹیزر دیا تھا کہ جی فرائیڈے ہے, فرائیڈے کو ہم کچھ باتیں کریں گے, کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور آپ میں سے چند لوگ ہیں جو ہمیں بارہا ای میلز کرتے ہیں کہ فرائیڈے کو تو آپ مختص کر دیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی دین کی بات کی جائے, کوئی نہ کوئی مذہبی پہلو سے روشنی ڈالی جائے. تو آج ہماری کوشش ہے کہ آپ کی اس ریکویسٹ کو ہم پورا کریں. آپ کی ایک بہت جانی مانی شخصیت جن کو آپ پی ٹی وی پر ہی ہر جمعے کو دیکھتے ہیں, آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے کہا دن کا آغاز اور خاص طور پہ جمعے کا آغاز ان کے ساتھ ہونا چاہیے. خانم سیدہ طیبہ بخاری صاحبہ, ریلیجس اسکالر, آپ ان کو جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ آپ کی دعا ہے, آپ بتائیے. خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ ایک تو آپ کراچی میں ہیں ابھی. جی. کراچی کے بارے میں تو آپ بعد میں بتائیے گا, لیکن آپ جب کراچی میں نہیں تھی, پاکستان میں نہیں تھی, تبھی ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ خانم اب یہاں ہیں, اب وہاں ہیں, اب آنے والی ہیں. جب شو کے لیے لائن اپ کر رہے تھے تو کہاں کہاں جانا ہوا آپ کا؟ یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, دبئی, اور سب جگہ لیکچرز کی وجہ سے؟ جی لیکچرز تھے میرے. اچھا جی. اور کتنا لمبا ٹرپ تھا, کیسا رہا؟ یہ تقریباً 1 مہینہ 12 دن, 1.5 مہینہ تقریباً. اچھا جی. یوزلی کتنے دن میں آپ کو لیکچرز کے لیے جانا ہوتا ہے؟ مجھے ویسے تو ایوری منتھ بھی میں جاتی رہی ہوں, مگر ابھی کبھی 2 مہینے کا گیپ بھی ہوتا ہے بیچ میں. اچھا. جی. اور آپ کے وہاں اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہر 3 سال کے ہیں. اچھا. اور سوالات اور جتنا ان کی خواہش ہوتی ہے جی, سیکھنے کی, جی. آپ کو کس طرح, آپ کی کیونکہ یہاں پر بھی پاکستان میں بھی لوگ ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں یا آپ کا لیکچر سنتے ہیں, کس طرح آپ کو یہاں کے اور وہاں کے لوگوں کا ڈفرنس فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں, انسانی نفسیات تو سب جگہوں پہ ایک جیسی ہے. اچھا. لیکن البتہ تھوڑی اویئرنیس باہر کے لوگوں میں زیادہ ہے. جی. اسلام کے اعتبار سے, چونکہ وہ شاید ان کے ذہن میں یہ خوف ہے کہ ہم ایسے معاشروں میں آ گئے ہیں تو کہیں ہم اسلامک ٹیچنگ سے, اسلامی تعلیمات سے دور نہ ہو جائیں. تو ان کا اسلامک سینٹرز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, اس وجہ سے ان میں اویئرنیس زیادہ ہے پاکستانیوں کی نسبت. ویسے تو سبھی لوگ دین سے ظاہرہ محبت کرتے ہیں, تو کوئی پریکٹس کرے یا نہ کرے, بہرحال جو مسلمان ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دین کے ساتھ اس کا تعلق رہے. اور اچھا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. کراچی میں آپ کا اسٹے کب تک ہے اور یہاں کوئی لیکچر ہے؟ یہاں ریکارڈنگز بھی ہو رہی ہیں مختلف چینلز پر, اور اس کے علاوہ میرے لیکچرز بھی ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جی. ماشاءاللہ سے آپ مدر بھی ہیں, بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ ادھر ادھر سب جگہ جانا ہوتا ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ بلکہ آج تو آپ بتائیے لوگوں کو نا, کیا ایج ہے ان کی, نام کیا ہے, کیا کرتے ہیں, کتنے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں, اور بڑے والے A لیول میں ہیں دونوں. میں خود 36 کی ہوں, اور بڑا بیٹا 18 کا ہے, اور A لیول میں ہیں بڑے دونوں, اور سیکنڈ لاسٹ O لیول میں ہیں, اور سب سے چھوٹے والے آئی تھنک کلاس 7 میں ہیں. اچھا, آئی تھنک, یہ تو بڑا آپ نے جو بولا آئی تھنک, اس سے میں چونکی ہوں. اتنی مصروف رہتی ہوں کہ ویسے تو خیر میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو میں کال کرتی ہوں, میں ان کی ٹیچر سے بھی ان ٹچ رہتی ہوں, لیکن بہرحال تھوڑا سا مصروفیت کی وجہ سے تو ساتھ جاتے رہتے ہیں سارا سال, بلکہ چھوٹے دونوں تو میں کہتی ہوں پیکج میں ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا, پیکج میں ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم آن لائن انٹرنیٹ پہ اپنا ہوم ورک لے لیں گے, مگر بڑے جو ہیں وہ سمر ویکیشنز میں یا پھر دسمبر کی جو ہالیڈیز ہوتی ہیں. ویسے ماشاءاللہ سے 4 بیٹے ایسے ہوں جو ماشاءاللہ آپ گرون اپ تو تقریباً ہیں ہی نا, وہ جب ساتھ جاتے ہوں گے تو لگتا ہوگا باڈی گارڈز ہیں نا, 4 ماشاءاللہ, 2 ادھر 2 ادھر, بانٹ لیں تو باڈی گارڈ ساتھ میں ہیں. اماں کو بڑی فیلنگ ہوتی ہے نا بیٹوں کے ساتھ. میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں اپنے بچوں کو. واقعی بچوں کے ساتھ ایک فیلنگ ہوتی ہے, اور بچہ آپ کا چھوٹا سا بھی ہو, سے آپ ساتھ لے کے جائیں تو آپ کو لگتا ہے ہاں کوئی ہے ساتھ میں نا. ماشاءاللہ سے. تو آپ وہ آپ کے ہر پروگرام کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. اب جیسے لیکچرز کی بات کر رہی ہیں یا ٹی وی کے پروگرامز؟ ٹی وی کے پروگرام. نہیں, ابھی جیسے وہ اپنے اسکول کالج میں ہیں تو کبھی دیکھ بھی لیتے ہیں. مگر سوال کرتے ہیں آپ سے جس طرح اور لوگ؟ جی ہاں, بعض باتیں بہت کبھی تو اریٹیٹ بہت کرتے ہیں, سوال کر کر کے. چھوٹے تو بہت ہی زیادہ سوالات کرتے ہیں تو میں انہیں چپ کراتی ہوں. اچھا, جہاں مدر کی رسپانسبلٹیز ہیں وہاں آپ کے لیکچرز بھی ہیں, ساتھ میں ہم نے ایک بات اور سنی, بلکہ پڑھی کچھ دن پہلے اخبارات میں, کچھ آیا ہوا تھا اس حوالے سے
کہ جی سیاست کی طرف آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے، اگر آپ کو کوئی سینیٹرشپ کی آفر کرے تو کیا کریں گی؟ نصرت یہ تو اخبارات میں اتنے عرصے سے آ رہا ہے اور ہمارے اخبارات کا کچھ مزاج بھی ہے، اور ایک بار بلکہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ گپ شپ میں تھے، میرا انٹرویو تھا کسی اخبار کے لیے، تو میرے ساتھ تھی ڈاکٹر فردوس، تو میں نے کہا آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیں، تو پہلے تو وہ نہیں مانی، پھر خیر ہم دونوں ہی بیٹھ گیا تو گپ شپ ہی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر آپ کو سینیٹرشپ آفر کی جائے تو آپ قبول کر لیں، تو وہ بعد میں اخبار میں انہوں نے پوری ہیڈ لائن لگا دی تھی کہ میری طرف سے لکھ کے تو لکھ دیا خانم طیبہ، یعنی میں نے یہ کہا، اچھا جب کہا ڈاکٹر صاحبہ نے، انہوں نے، اور میں تو انکار کر رہی تھی، اس لیے کہ مجھے پہلے جب مشرف کے دور میں الیکشن ہوئے تھے تو مجھے سیٹ آفر ہوئی تھی نیشنل اسمبلی کی، تو میں نے اس کو اس وقت بھی قبول نہیں کیا، اور ابھی اس وقت تک میرا کوئی موڈ نہیں ہے سیاست میں آنے کا، چونکہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو لیکن اخبارات لکھ دیتے ہیں، اب بادشاہ ہیں، کیا کیا جائے، پاکستان میں صحافت آزاد ہے۔ آپ نے تو دروازے در بند کر دیے آج سیاست کی طرف سے، مجھے تو لگا تھا کوئی سوراخ چھوٹا موٹا کوئی کھڑکی نکل ہی آئے گی۔ ابھی اس وقت تک ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل کو ہو بھی، مگر ابھی تک میں نے کچھ ایسا نہیں سوچا۔ اچھا جی، اور آپ کے خیال میں اگر سیاست میں کمی شمولیت ہوئی فار انسٹنس، تو کیا شعبہ ایسا ہوگا جسے اگر آپ جس کی نگرانی کریں تو آپ سمجھتی ہیں آپ دیکھیں میرے نزدیک ہیومینٹی کی خدمت کرنا، انسانیت کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، وہ بہت زیادہ اہم ہے، تو وہ جس طرح بھی انسان کر سکے، اس میں پھر اسلامی حدود کی پابندی کرتے ہوئے جو اسلام نے ہمارے لیے حدود معین کیے ہیں ان کے اندر، تو جو بھی ہو، اب میں ابھی تو نہیں کہہ سکتی، کیا پتہ کل کو حالات کیسے ہوں پاکستان کے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں نا ہم بھی، کیا پتہ کل کو ہمیں کسی خاص موقع پہ آپ سے رابطہ کرنے پڑے، کوئی خاص چیز کو آپ لوگ آفٹر کر رہی ہوں، گاڈ نوز، تو پھر ہم یہ والی کلپنگ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ کی، صحیح ہے۔ اچھا جی، سادگی کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ سادگی کیا ہے، ہم بڑا اس پہ بحث کرتے ہیں، کرٹیسزمز کرتے ہیں ایک دوسرے پر، سادگی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اسلام کی نگاہ میں، کیونکہ میری نظر تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جو بھی مطالب ہیں وہ اسلام اور قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، کہ اسلام کی نگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں سادہ زندگی یا سادہ زیستی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جو لیجیٹیمیٹ اس کی ڈیزائرز ہیں یا اس کی ان کو ڈینائی کر دے وہ، اور ان کی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ نہ کرے، بلکہ اسلام ہی نے انسان کی ان خواہشات کے سیٹسفیکشن کے لیے اس کی پروویژن کا اہتمام کیا ہے، اور اس کا اہتمام خالق کائنات نے کیا ہے، اس کے لیے اس نے مینز لے ڈاؤن کیے ہیں، قوانین بنائے ہیں، حلال مینز قرار دیے ہیں، اور صرف بات اتنی ہے کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ عبد مومن اور بندہ مومن جو ہے اس کی شان بے نیازی زندہ و برقرار رہے، اس میں زہد برقرار رہے، یعنی اس کا زاہد ہونا دنیا میں، اس کو قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت اور جامع کمپریہنسو انداز سے بیان کیا ہے، مختصر سے جملے میں، کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا آتَاكُمْ، کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ و مقام و منصب، کوئی زیبائی، کوئی خوبی، کوئی حسن، کوئی اچھائی، کوئی چیز دنیا میں، کوئی فضیلت، کوئی برتری میسر آ جائے، تو تمہارے اندر پرائیڈ یا وینٹی یا کنسیٹ کا پہلو اس میں شامل نہ ہو، اس سے دور رہنا یہ زہد ہے، یعنی تمہارے اندر برتری کا احساس، تکبر یا احساس کبریائی پیدا نہ ہو، اور لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اور اگر کسی چیز تک تمہاری کسی نعمت تک رسائی ممکن نہیں ہے، تم اس کو پا نہ سکو، اس کو حاصل نہ کر سکو، تو اس کے اوپر اینگر کا یا انڈیو سورو کا اظہار کرنا، یا غم و اندوہ میں ڈوب جانا، یا جزا و فضا، بے قراری، بے چینی، یہ بھی مومن کے شایع نشان نہیں ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے انسان کے لیے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اگر تم اپنی زندگی کو ول آف گاڈ کے مطابق سپینڈ کرتے ہو، اپنی لائف کو ان لیٹ ڈاؤن مورل کنڈکٹ کے مطابق جو خالق کائنات نے تمہارے لیے قرار دیا ہے، اپنی زندگی کو بسر کرتے ہو، تو پھر اگر یہاں پہ وہ چیز ہے کہ سمپل وے آف لیونگ کو اسلام پریفر کرتا ہے کہ اگر حلال مینز سے تم اپنی خواہشات کی، جائز خواہشات کی تکمیل، ان کا ازالہ، ان کی تلافی ممکن نہیں ہے، تو تم فاربیڈن پاتھ کو فالو نہ کرنا، ممنوع چیزوں کو اڈاپٹ نہ کرنا، حرام راہوں کا انتخاب نہ کرنا، بلکہ خالق کائنات اتنا تمہیں عطا کرے گا کہ آنے واحد میں ادھر تمہاری روح پرواز کی اور ادھر
قیل ادخل الجنہ کا روح پرور خطاب کہ اے میرے عبد مومن، اے بندہ مطیع جنت میں داخل ہو جا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اگر تم نے اپنے خالق کائنات کی رضاؤں کو پانے کے لیے، اگر منشاء الہی کی تکمیل کے لیے مصائب و عالم کو بھی دنیا میں برداشت کر لیا اور حلال ذرائع سے تمہیں وہ چیزیں میسر نہیں آئیں تو ڈونٹ وری، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے راضیۃ مرضیہ، تم نے اسے راضی کیا وہ تمہیں راضی کرے گا، اور کتنا راضی کرے گا، فسوف یؤتیک ربک فترضی، اتنا راضی کرے گا کہ تمہارے تمام زخموں پر مرہم رکھ دے گا، تمہاری تمام تکالیف کا، جتنی مزریز، جتنی ڈیفیکلٹیز، جتنے پرابلمز کو تم نے دنیا میں فیس کیا، خالق کائنات ایک ہی لمحے میں اور اس طرح سے کہ جذب و مستی اور کیف و سرور کا یہ عالم ہوگا کہ اس خطاب کے ساتھ ہی وہ پکار اٹھے گا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ یہ رونے والے، یہ پسماندگان، یہ میرے عزیز و اقربا، یہ دوست احباب، دنیا میں باقی بچ جانے والے افراد جان لیں کہ خالق کائنات نے مجھے کتنا عطا کیا اور جعلنی من المکرمین، اور تاج کرامت میرے سر پہ رکھ دیا، اور ایسی نعمات، ایسی بلیسنگز، ایسی انفینٹ اور ایور لاسٹنگ ڈیوائن بلیسنگز جن کو امیجن کرنا ہیومن امیجنیشن کے امکان ہی میں نہیں ہے، یعنی کیونکہ انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ان چیزوں کو امیجن کر سکے، کس طرح سے کر سکتا ہے؟ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم ایک محدود جہان میں رہتے ہیں، اور ایک لامحدود کائنات کا تصور کرنا ایک نیرولی کنفائنڈ ہیومن برین کے لیے ان انفینٹ پروویژن کو کیسے وہ سما سکتی ہے انسان کے ذہن میں؟ آپ کتنا بھی ایکسپلین کرنا چاہیں، میں کتنا بھی کمپریہنڈ کرنے یا کرانے کی کوشش کروں، جب آپ کی طائر فکر انسانی کتنی بھی بلند پروازی کا مظاہرہ کرے، آپ کی فلائٹ آف امیجنیشن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، جو بلیسنگز، جو اپرچونٹیز، جو مواقع خالق کائنات، فلا تعلم نفس، تم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ خدا نے کیا کیا تمہارے لیے آخرت میں رکھ دیا۔ ذرا سے صبر کی ضرورت ہے، اس کی رحمت پر تمہارا یقین کامل ہونا چاہیے، اور اس لمیٹڈ دنیا میں، اس کے لمیٹڈ فرنٹیئرز میں تم تصور نہیں کر سکتے ان حدود میں رہ کے کہ خالق کائنات تمہیں آخرت میں کیا عطا کرنے والا ہے۔ تو زہد کا معنی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کسی نعمت سے استفادہ نہیں کرے، بلکہ زہد کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک شان بے نیازی برقرار رہے کہ بندہ مومن ہے تو اس کی ایک شان ہے، اس کا ایک مقام شامخ ہے، اس کا ایک اعلیٰ رتبہ ہے، وہ دنیا کا اسیر نہیں ہے، دنیا اس کی خادمہ ہے، وہ دنیا کا خادم اور نوکر نہ بن جائے، دنیا کو اس کے لیے پیدا کیا گیا، اس کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو وہ ایک عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شرف کے ساتھ دنیا میں رہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کی خواہشات کا ازالہ کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں تو ہنی اللہ کا، تیرے ہی لیے دنیا کو پیدا کیا گیا، تیرے لیے مبارک ہو، لیکن اگر حلال ذرائع سے اس کی رسائی ممکن نہیں ہے تو پھر خبردار حرام راہوں کا تم انتخاب نہیں کر سکتے۔ وہاں سمپل وے آف لیونگ کو اسلام پسند کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، سادگی کی زندگی اختیار کر لو، اس زندگی کا تعلق صرف دنیا سے ہے، ہم آخرت میں تمہاری ساری مشکلات کا ازالہ کر دیں گے، اور وہ انیمیجنیبل، انیومریبل، ایور لاسٹنگ، انفینٹ، اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ جن کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ نعمات خالق کائنات نے آخرت میں تمہارے لیے قرار دی۔ اچھا، آپ کی یہ تمام جو باتیں تھیں، اس میں کچھ چیزیں میں پوچھنا چاہتی ہوں جو ہمارے ڈیلی روٹین لائف کی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے دنیا کے بارے میں ذکر کیا، ہم لوگوں کی نفسیات کے بارے میں ذکر کیا، آج کل کا ایک خاص ہمارے یہاں آپ کہہ لیجئے کہ کچھ روٹین اس طرح بن گیا ہے، کچھ امپریشنز یا زندگی کا سٹائل گزارنے کا ایسا ہو گیا ہے، ہم بہت ساری چیزیں دکھاوے میں کرتے ہیں، جس شخصیت سے ہمیں فائدہ ہے اس کی رسپیکٹ